میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، بہنوں، بیٹیوں، سب کو میرا سلام۔ تو میں نے شروع کرنے سے پہلے ایک نعرہ بنایا ہوا ہے، میں نے نہیں، سب نے بنایا ہوا ہے یہ نعرہ کہ بلند آواز سے کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ۔ میرے بھائی علماء کرام کی آپ نے ملفوظات سنے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ میں انہوں نے عالمانہ عقیدت پھول نشار کی ہے۔ میں ایک جاہل آدمی ہوں، میں کیا تعریف کر سکتا ہوں اس کی کیا تعریف کر سکتا ہوں جس کے سینے پر نبی پاک نے خود ہاتھ مبارک رکھ کے یہ بتا فرمایا۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے تھے کہ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا تھا، استاد بھی پریشان تھے، میں بھی پریشان تھا، تو مسجد میں بیٹھے ہوا تھا تو ایک شخص آیا تو میں نے پوچھا آپ کون ہے؟ اس نے کہا محمد رسول اللہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور مجھے سبق یاد نہیں ہوتا۔ آپ نے نبی پاک نے اپنا دست مبارک آپ کے سینے پر پھیرا اور وہ علم عطا فرمایا جو کتابوں میں نہیں ہے۔ نبی پاک کے علم کا اندازہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، نبی پاک کے علم کا اندازہ جبرائیل بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں کہ یہ کیا کہہ گیا؟ نہیں، حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، جب معراج شریف کی رات آپ کی غلامی میں جبرائیل علیہ السلام گئے اور ایک مقام آیا جہاں جبرائیل علیہ السلام رک گئے، تو یا رسول اللہ میں آگے نہیں آ سکتا، اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں تو میں تجلیات سے جل جاؤں گا۔ تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ میں جبرائیل علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جبرائیل تمہیں یہ علم نہیں تھا کہ تمہیں حکم کون دے رہا ہے کہ میرے ساتھ چلو، تمہیں تو علم ہی نہیں تھا۔ اگر علم ہوتا تو بھی آپ کے ساتھ چلتا، آپ کے ہم رکاب ہوتا۔ حضور شیخ الاسلام کے کیا کیا آدمی بیان کرے، آپ کے علم، آپ کا فخر، آپ کا فخر، آپ کی ذات کا کوئی انسانی ذہن جو ہے وہ احاطہ نہیں کر سکتا، جتنی بھی تعریف کرو کم ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے ساری دنیا کو ہر شہر میں، ہر گاؤں میں پیدل چل کے، گھوڑے پر سوار ہو کے نبی پاک کے دین کا سبق دیا اور علم سکھایا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ لوگ کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے کتابیں کھولتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، لیکن مجھے کوئی کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نبی پاک کے صدقے مجھے نبی پاک خود فرما دیتے اپنی ذات کے طفیل، میں کتاب کبھی نہیں ہوں، یہ تو کہ علم کا۔ یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ حضور پیر سیال غریب نواز کی شان بیان نہ کرنا یہ بھی تھوڑی سی گستاخی ہے۔ دراصل حضور شیخ الاسلام کی تعریف کرنا، حضور پیر سیال کی تعریف کرنا ہے،
کہ حضور پیر سیال غریب نواز کا وہ لاڈلا جس پر تمام زمانے کے علماء پیر رش کرتے تھے کہ یا اللہ اس جیسا کوئی آدمی پیدا کر دے ہو. پیر سیال غریب نواز کی شان حضور پیر سیال حضرت اعلیٰ خواجہ شمس العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر کی گھوڑی کے آگے آگے توسہ شریف سے چشتیان شریف تک اپنے پیر کا سامان کندھوں پر اٹھائے ہوئے پیدل چلتے تھے. پھر سواری پر نہیں، پیدل. اور 12 سال آپ نے یہ سفر کیا. آپ نے پیر کے گھوڑی کے آگے آگے توسہ شریف سے چشتیان شریف مہارسی تک. لیکن اس خدمت کے باوجود بھی وہ پیر سیال کے نام سے دنیا میں مشہور نہیں ہوا. بزرگ تھے، فقیر تھے، عالم تھے، ولی تھے. پیر سیال کے نام سے وہ دنیا میں مشہور نہیں ہوئے تھے. بات صرف ایک چھوٹی سی عرض کرتا ہوں کہ ایک موقع پر حضور پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی تشریف فرما تھے. حاضرین مجلس بھی تشریف فرما تھے. تو ایک شخص آیا جو تھوڑی دیر کے لیے پیر پٹھان غریب نواز کی خدمت میں حاضر رہا، کچھ باتیں عرض کی اور پھر اٹھ کر چلے گیا. تو پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے خضر علیہ السلام سے سلام عرض کرنا ہے، دعا کرانی ہے، یہ جا رہے ہیں کعبہ. ان کے پیچھے پیچھے چلے جائیں. سب لوگ اٹھ کے چلے گئے. تمام خلفاء، بڑے بڑے علماء اٹھ کے چلے گئے کہ خضر علیہ السلام کی زیارت بھی کریں، دعا بھی کرائیں. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو خواجہ شمس العارفین آپ کا پیارا غلام اپنی جگہ پہ سر نکو ہو کر حاضر تھا. وہ نہیں اٹھا. پیر نے پوچھا کہ آپ نہیں گئے خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ کیوں نہیں گئے؟ پیر صاحب نے عرض کی کہ غریب نواز میں اس کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں جس کی بارگاہ میں چل کے خضر علیہ السلام بھی خود چل کے آیا. تو اس کی بارگاہ چھوڑ کے مجھے خضر کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت پیر پٹھان غریب نواز نے اٹھ کے آپ کو سینے سے لگایا اور وہ کچھ دیا جس کا کچھ پتہ ہی نہیں. وہ رنگ لگا کہ دنیا نے دیکھا. ان پہاڑوں سے پیدل چل کے میر علی شاہ صاحب پہنچے سیال شریف. ان پہاڑوں سے پیدل چل کے حیدر شاہ صاحب تشریف لے گئے سیال شریف. حضور سے بیعت ہوئے، فیض پایا. میں حیران ہوں کہ آپ کی ذات، آپ کی نسبت سید سے نہیں ہے، قریش سے ہے، لیکن اتنے سید پیر سیال کے غلام ہیں، کسی اور کے غلام ہیں. سلوکی شاہ صاحب جب روضہ شریف حاضر ہوتے تھے تو ان کی پہلی زبان پہ جو کلمہ ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ السلام علیکم سیدہ دے پیرا. اتنی شان پیر پٹھان نے عطا فرمائی، صرف ایک لفظ کہ میں اس کے پیچھے نہیں بھاگتا جو خود تیری بارگاہ میں کرتا. آپ نے خلافت عطا فرمائی، کرم فرمایا. کہا کہ جاؤ اپنے علاقے میں لوگوں کو سلسلہ چشتیہ میں بیعت کرنا شروع کرو، بیعت کرو. جب واپس گھر آئے تو والدین نے پوچھا کہ پیر کا کیا حکم ہوا ہے؟ تو پیر سیال غریب نواز نے اپنے والدین کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے حکم ہوا ہے بیعت کرنے کا، بیعت لوگوں کو بیعت کرو. اب آپ اندازہ کریں پیر سیال کی شان کا کہ والدین نے عرض کی کہ ہمیں بیعت کرو. آج تک آپ نے سنا ہے کہ کوئی اولاد کی بیعت کو کرے، لیکن پہلا مرید خلیفہ آپ کا والد اور والدہ.
اتنی اللہ تعالیٰ نے شان بخشی ہے. ایک مجذوب آیا تھا سیاشیب میں حضور کی سال نگاہ کے زمانہ میں. تو اس نے جب دیکھا حضور کی سال نگاہ کو تو کہنے لگا کہ اس کی اتنی بڑی شان ہے کہ میں وہاں تک پہنچ ہو ہی نہیں سکتا, میرا خیال بھی نہیں جا سکتا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جو چوتھا آئے گا نا اس کی شان اس سے بھی زیادہ. اور چوتھا کون تھا؟ خواجہ قمر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس نے کبھی دنیا کی لالچ نہیں کی, کبھی زمین کی کوئی لالچ نہیں کی, کسی کوٹھی کی, کسی کار کی, کوئی لالچ نہیں. لیکن اگر کیا ہے کچھ تو نبی پاک کی محبت کمائی ہے, نبی پاک کے دین کو پھیلایا ہے. میں یہاں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو. ایک تو یہ ہے کہ میرے بہت ہی محترم پیارے عزیز صاحب قادری شہید صاحب کا ذکر فرما گئے ہیں. میں یہ عرض کر دوں کہ غازی علم الدین شہید ہے. غازی اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے ایک کافر کو قتل کیا, شہید اس لیے کہ انگریزوں نے اس کو پھانسی دے دی. حضور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس کی ملاقات پر گیا تو وہ اپنی کال کوٹری میں مطمئن نظر آیا, اور جب میں آنے لگا تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی دعا کریں اور والد صاحب کو بھی عرض کریں کہ میری لیے دعا کریں, میں ثابت قدم رہوں اور اللہ تعالیٰ نے سارت مجھے نصیب کرے, یعنی کہ پھانسی کی سارت مجھے نصیب. یہ قاضی صاحب اس نے کافر کو قتل کیا, اس نے ایک مرتد گستاخ رسول کو قتل کیا. میرے بھائیوں وہ بھی دکھان تھا, یہ بھی دکھان, یہ قاضی صاحب بھی دکھان ہے, وہ بھی دکھان تھا. اس نے کافر کو قتل کر دیا, اس نے گستاخی کی نبی پاک کی ذات کے اندر, اور اس نے اس گستاخ کو قتل کیا جو نبی پاک کا گستاخ تھا. اور میں نے سنا ہے, یہ تو مفتی صاحب بھی بیان کر دیتے ہیں کہ جب اس کو لے جانے لگے پھانسی گھاٹ میں تو اس نے سب سے پہلے 2 نفل شکرانے کے پڑھے, 2 نفل شکرانے کے پڑھ کے وہ چڑھا اور اس کی زبان پر صلاۃ و سلام, پھانسی کے پھندے کو چوما, گلے میں ڈالا اور نبی پاک کی عزت و ناموس پر قربان ہوا. غازی علم الدین شہید کو کافر نے شہادت دی, انگریز نے, اس کو شہید مسلمانوں نے کیا. کام ایک ہے, شہادت ایک ہے, مرتبہ ایک ہے. آخری بات میں عرض کرتا چلوں کہ ہر آدمی پیر نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہیں نا جو گلے میں منگے ڈالے ہوئے, کنگن پہنے ہوئے, بڑی بڑی لٹے رکھے ہوئے پھرتے رہتے ہیں, بڑے بڑے پگ سر پر سجائے پیر بن کے آتے ہیں, وہ پیر نہیں ہے. پیر کا کیا کام؟ پیر کا کام تو نبی پاک کی شریعت پاک کا پابند کرنا. اور میں یہ عرض کر دوں, یہ بھی میں نے اپنے والد صاحب کی زبان مبارک سے سنا تھا, جو پیر کامل ہوتا ہے نا, یہ بات بڑے غور سے سنا, جو پیر کامل ہوتا ہے اس کو قبر میں سوال جواب کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کی جگہ پہ اس کا پیر سوال جواب ہے. جو پیر کامل ہے اپنے مرید کے سوال و جواب وہ دیتا ہے, اس کے مرید کو ضرورت نہیں. تو میرے بھائیوں, پیر بھی دیکھ کے بناؤ, ضرور بناؤ. مجھ جیسا چھوٹا باز نہیں, اصل جو پیر ہو اس کو پہچانو.
اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے نبی پاک کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور حضور شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک کے صدقے، اپنے بزرگوں پیارے ولیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہر مریض کو شفا کاملہ عطا فرمائے، بے روزگاروں کو نیک روزگار عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔